ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، امام الہدا، امام الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، نبی الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العالمین نے کائنات کو تخلیق فرمایا، طرح طرح کی مخلوقات کو اس نے پیدا کیا، ہر ایک کے ذمے اس کی زندگی کے حوالے سے معاملات طے کیے، ہر ایک کا جینا مرنا، اس کا رزق، اس کی ساری ذمہ داریاں اللہ رب العالمین کے ذمے ہیں۔ ان سب مخلوقات میں اس نے جو سب سے بہترین مخلوق پیدا کی، جسے اس نے اپنا خلیفہ بھی کہا، اپنا نائب بھی کہا، وہ انسان ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری مخلوقات تھیں اور بعد میں بھی بہت ساری مخلوقات ہیں اور آتی رہیں گی، لیکن انسان سب سے بہترین، افضل اور اعلیٰ ہے۔ اتنا بہترین کہ فرشتوں کو سجدہ کروایا اس انسان کا، اتنا بہترین کہ اسے اپنا خلیفہ اور نائب کہا، اتنا بہترین کہ اس کی پیدائش پر قسمیں کھائیں۔ کئی ایک مقامات پر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، سورہ والشمس کو پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ والتین کو پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ بلد کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے
انسان کے پیدا ہونے پر قسمیں کھائی ہیں۔ یہ اتنی عظمت اور شان والا انسان ہے، یہ مخلوق ہے کہ جس کی پیدائش پر اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، مگر افسوس کہ یہ اپنے اس منصب کو برقرار نہیں رکھ پایا، اپنی اس فضیلت کو برقرار نہیں رکھ پایا، اپنے آپ کو نقصان کی طرف دھکیل دیا۔ اور جب اس نے اپنے آپ کو نقصان کی طرف دھکیل دیا تو پھر اللہ رب العالمین نے اس پر سے اپنی رحمت کا اور اپنے فضل کا ہاتھ اٹھا لیا۔ ورنہ جب تک انسان اپنی عظمت اور فضیلت کو برقرار رکھے، اللہ اسے مومن کہہ کر مخاطب فرماتا ہے۔ جب یہ اپنی فضیلت کو، اپنی عظمت کو برقرار رکھے، اللہ اسے مسلم کہہ کر مخاطب کرتا ہے، مومن کہہ کر مخاطب کرتا ہے، عبادی میرے بندے کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اور جب یہی انسان اپنی عظمت اور فضیلت کو بھلا دے، پھر اللہ اسے لوگ کہہ کر مخاطب فرماتا ہے، اے لوگو، یعنی اس میں پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، امتیاز نہیں رہتا، صفت نہیں رہتی۔ کافر کہہ کر مخاطب کرتا ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ منافق کہہ کر مخاطب کرتا ہے، مجرم کہہ کر مخاطب کرتا ہے، ایھا المجرمون۔ پھر اسے عزت اور احترام کے لفظ سے مخاطب نہیں فرماتا، کیونکہ یہ انسان اپنی فضیلت اور اپنی اہمیت کو کھو چکا ہوتا ہے۔ اور جب تک یہ اپنی حیثیت، اپنی فضیلت، اپنے مقام کو برقرار رکھے تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ یوں کہہ کر مخاطب فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ ایسے کہہ کر ان کا نام لیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ یوں ان کی صفت بیان کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے ان سے، اللہ یوں ان کی صفت بیان کرتا ہے۔ اور اگر یہ اپنی حیثیت اور عظمت کو بھلا دیں تو پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ پھر اس کی یوں صفتیں بیان کرتا ہے کہ یہ کون ہے؟ ظالم ہے۔ یہ کون ہیں؟ تکبر کرنے والے ہیں، غرور کرنے والے ہیں، اکڑنے والے ہیں، جرم کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، ناشکری کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ اس کی یوں صفتیں بیان فرماتا ہے۔ صفتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کسی کی، ہر انسان کے اندر دو طرح کی صفتیں ہوتی ہیں، اچھی صفت اور بری صفت۔ اچھی صفات کا حامل ہوگا، لوگ اسے اچھائی سے اس کا ذکر کریں گے، ہر جگہ پر اس کا ذکر خیر ہوگا۔ اور اگر بری صفتیں اس انسان کے اندر ہوں گی تو ہر جگہ پر اس انسان کی برائی کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے جو انسان کو شرف اور مقام عطا فرمایا ہے، اگر یہ اس پر قائم و دائم رہے تو پھر اس کی مصیبت بھی اس کے لیے اجر بن جائے گی، اس کی نیکی بھی اس کے لیے اجر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تمہیں جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی پریشانی تمہیں لاحق ہو، کوئی بیماری تمہیں گھیر لے، کسی مصیبت کے اندر پھنس جاؤ، کسی تکلیف کے اندر آ جاؤ، تو دو کام لازمی کرنے ہیں۔ پہلا کام، جب بھی کوئی تکلیف اور پریشانی آئے، وضو کرو اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، نماز ادا کرنے لگ جاؤ، پہلا کام۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ پر عملی طور پر عمل کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ سب سے پہلا جو کام کرتے، آپ نماز کی طرف دوڑتے، وضو فرماتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے، یعنی نوافل کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرتے، اور پھر اللہ سے
دل کھول کر دعائیں فرماتے ہیں۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نماز کی طرف دوڑنا ہے۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے فرض بھی نہیں پڑھتے نا، الحمدللہ۔ کیا خیال ہے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے یا افسوس ہے ہماری زندگی پر؟ ہم تو فرض کے قریب نہیں جاتے، نوافل تو پھر دور کی بات رہی۔ اور یہاں نوافل کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ فرض تو ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص فرض نہیں پڑھتا جان بوجھ کر تو وہ ایمان سے بھی نکل جاتا ہے، اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں جس نماز کا ذکر ہو رہا ہے وہ فرض نہیں ہے، وہ نفل نماز ہے، اس لیے کہ فرض تو ہر حال میں ادا کرنا ہے، مصیبت کے اندر جو کام آتی ہے وہ نفل ہے۔ فرض تو انسان اپنی ذمہ داری سمجھ کر پڑھتا ہے نا کہ جی مجھ پر فرض ہے، میں نے ادا کرنا ہے۔ نفل کا اہتمام اسے بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کتنا مخلص ہے، وہ اپنی ذات کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ ہم تو فرض کے لیے بھی نہیں آتے، گھر کے اندر بھی نہیں پڑھتے، کام کاج کے اندر ہوتے ہیں تو ویسے اللہ کا شکر ہے مصروف ہوتے ہیں۔ زندگی ہماری اتنی مصروف ہے کہ بھلا ہمیں کیا ضرورت ہے فرائض کی، نوافل تو پھر دور کی بات رہی۔ یہاں جس نماز کا ذکر ہو رہا ہے فرض آپ اس میں شامل کریں، لیکن اصل جس کا ذکر ہے وہ نفل کا ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنے والا ہو۔ لا محالہ جب وہ قیام کی حالت میں ہوگا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے سامنے باندھے ہوئے، سرنڈر کیے ہوئے، کوئی حرکت نہیں کر رہا، بالکل ساکت اور جامد ہو کر کھڑا ہوا ہے، اللہ کی تعریف کیے جا رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ساری اللہ کی تعریف ہے۔ قرآن کریم میں سے اور کچھ آیات تلاوت کرتا ہے جس میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے، یا کہیں ایسی آیات تلاوت کر رہا ہوتا ہے جہاں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے، معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے، کہیں وہ کفر اور شرک سے توبہ کر رہا ہوتا ہے، کہیں وہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، کثرت کے ساتھ اس کے اندر اہتمام کرتا ہے۔ اور جب یہاں سے اس کا دل تھوڑا سا تھک جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، رکوع کی شکل میں چلا جاتا ہے۔ فرائض کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدوں کو لمبا کرتے تھے، لیکن نوافل کے اندر زیادہ لمبا کرتے تھے، اس لیے کہ فرض نماز میں پیچھے جماعت ہوتی تھی، ان کا لحاظ رکھا جاتا تھا، خیال رکھا جاتا تھا۔ مثلا کئی ایک احادیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے، خواتین بھی پیچھے نماز پڑھ رہی ہوتی، اگر نماز کے دوران کسی بچے کی رونے کی آواز آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے تاکہ ماں اپنے بچے کی تکلیف کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ لیکن نوافل کے اندر اللہ اکبر کبیرہ، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، لا تسأل عن حسنہن و طولہن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو نوافل کا اہتمام فرماتے، ان کی لمبائی اور ان کی خوبصورتی کتنی ہوتی کہ مجھ سے پوچھو ہی نہیں، اتنا لمبا لمبا قیام، لمبا رکوع، خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کا اہتمام، سجدے کے اندر آہو بکا، اس قدر کہ لا تسأل، اے میرے بیٹے مجھ سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق پوچھ ہی نہیں کہ وہ کتنی خوبصورت ہوتی تھی۔ تو یہ کون سی نماز تھی؟ نفل، تہجد کی نماز، نفل نماز۔ تو یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو، جب کبھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے، پریشانی پیش آئے، تکلیف آئے، استعینو، اللہ سے مدد طلب کرو دو چیزوں کے ذریعے، پہلی چیز صبر، دوسری چیز نماز، بالصبر والصلاۃ، دو کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک، نماز کا اہتمام کرو کثرت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور نمبر دو، مصیبت کے اوپر صبر کرو۔ مصیبت کے اوپر صبر کرنا انسان کو عظمتوں اور بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے آزمایا پیغمبر کو، اتنا آزمایا کہ ان کی ساری اولاد کو اللہ نے موت دے دی، ساری اولاد فوت ہو گئی،
بیٹے بیٹیاں سب فوت ہو گئے. قوم برا بھلا کہہ رہی ہے، دیکھو ہمارے خداؤں کے خلاف بولتا تھا، ہمارے معبودوں کے خلاف یہ باتیں کرتا تھا، دیکھو ہمارے معبودوں نے، ہمارے خداؤں نے اس کو کیسے پکڑا، کچھ بھی اس کے پاس نہیں رہا. اولاد چلی گئی، مال سب کچھ برباد ہو گیا، جانوروں کی شکل میں بکریاں، اونٹ، دیگر جانور سب ہلاک ہو گئے، کھیتیاں باغات ختم ہو گئے، کچھ بھی پاس نہیں رہا. سب بیویاں طلاق لے کر چلی گئیں، صرف ایک زوجہ ان کے پاس رہی جس کا مفسرین نے بی بی رحمت نام ذکر کیا، باقی سب چھوڑ کر چلی گئی. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے خود ان کو طلاق دے دی کہ تم چلے جاؤ. بیماریوں کے اندر اللہ نے مبتلا کر دیا. اللہ جب کسی کو آزماتا ہے تو پھر بڑے سخت امتحانات سے گزارتا ہے اسے، اور جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو اللہ تکلیفیں بھی اسے اتنی ہی دیتا ہے تاکہ اسے مزید کندن بنا دیا جائے، مزید اسے نکھار کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور دیکھا جائے کیا یہ صبر کرتا ہے یا واویلا کرتا ہے. اتنا آزمایا حتیٰ کہ دل کے اندر تکلیف ہونا شروع ہو گئی، جسم سارا بیماریوں کے اندر گھرا ہوا ہے. اچھا یہاں ایک بات ضمناً عرض کرتا چلوں، آپ بعض قصہ گو مولویوں سے یہ بات سنتے ہوں گے یا سنی ہوگی کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. کیا پڑ گئے تھے؟ کیڑے. اتنی گندی بیماری کہ جسم میں کیڑے، بدبو پھیل گئی، اور جب کوئی کیڑا نیچے گر جاتا تو اسے اٹھا کر اپنے جسم پر رکھ دیتے کہ تیری خوراک رب نے یہاں بنائی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ توہین ہے اللہ کے پیغمبر کی. یاد رکھیے اللہ نے نبی کے اس دنیا کے رخصت ہونے کے بعد بھی اس کے جسم کو کیڑے مکوڑوں اور مٹی کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ نبی کا جسم صحیح سلامت، جتنے پیغمبر آئے سب کے جسم صحیح سلامت مٹی کے اندر محفوظ ہیں، ان کو مٹی ٹچ نہیں کر سکتی، کیڑے مکوڑے تو پھر دور کی بات رہی. تو جس پیغمبر کی زندگی کے جسم کو اللہ اس کی زندگی کے بعد، موت کے بعد سلامت رکھتا ہے، وہ اس کی زندگی میں اس کے جسم میں کیڑے کیسے پڑنے دے سکتا؟ یاد رکھنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بیماریاں خطرناک تھیں. کون سی تھیں کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن جسم کے اندر کیڑا یا بدبو یا اس طرح کا کوئی مسئلہ پیغمبر کے ساتھ پیش نہیں آیا. آزمائش تھی، ایک تکلیف تھی. جسم لاغر ہو گیا، چلنے پھرنے کی سکت نہ رہی، دبلے پتلے ہو گئے، کچھ بھی ان کے اندر سکت باقی نہ رہی، حتیٰ کہ سہارا دے کر ان کو چلایا جاتا تھا، سہارا دے کر ان کو بٹھایا جاتا تھا، سہارا دے کر ان کو سلایا جاتا تھا، مگر صبر کیا. اتنا صبر کہ بیوی کہتی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کر لیں اللہ آپ کو صحت عطا فرما دے. اور تفسیروں کے اندر آتا ہے کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 24 سال بیمار رہے. کتنا عرصہ؟ 24 سال. 24 سال بیمار رہے، اور فرماتے ہیں اپنی بیوی سے کہ یہ تو 24 سال میں بیمار رہا ہوں، اس سے ڈبل بیماری بھی مل جائے تب بھی میں اپنے لیے صحت نہیں مانگوں گا، اس لیے کہ اس سے زیادہ زندگی تو میں عیش اور آرام میں گزار چکا ہوں. 40 سال کے بعد نبی کو نبوت ملتی ہے، تو 40 سال تو میرے ویسے گزر گئے، اور اس کے بعد کی زندگی میری کتنی بہترین گزری. اب جب مجھ پہ تکلیف آئی ہے تو کیا میں واویلا کو شروع کر دوں؟ لیکن جب دل کے اندر تکلیف شروع ہوئی، جہاں اللہ کی یاد ہوتی تھی، ہر وقت اللہ سے گفتگو ہوتی تھی، جب اس دل میں تکلیف شروع ہوئی تب ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی. ہماری سریکی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کوٹھا ہے، ایک کوٹھا باقی ہے جہدے وچ رب دی یاد ہے، باقی ہر چیز اندے ہوتے قربان ہے. یعنی ایک مکان ایسا ہے جہاں اس کی یاد ہے، باقی تو پورا جسم میرا ختم ہو چکا ہے، اور اگر یہاں سے بھی اس کی یاد نکل گئی تو پھر میرے پاس کیا بچے گا؟ اللہ اکبر کبیر. مجھے میرے ایک بچپن کا واقعہ یاد آیا ہے. میرے والد صاحب کو اللہ رب العالمین نے تکلیف دی، یہاں آنکھ کے اوپر انجیکشن لگا نظر کی وجہ سے، تو وہ انجیکشن غلط لگ گیا ہڈی کے اوپر، تو اس انجیکشن نے اتنا ریئیکشن کیا کہ
وہ کینسر کی شکل بن گئے. ایک آنکھ بند ہو گئی، وہ پھیلتا پھیلتا دوسری آنکھ کی طرف چلا گیا. میرے بڑے بھائی وہ والد صاحب کے لیے قرآن کریم لائے. یہاں ہماری مسجد میں بھی موجود ہے اس طرح کا قرآن کریم، بڑے حروف والا، یعنی اتنا لمبا قرآن کریم ہوتا تھا، آج بھی مارکیٹ میں ملتا ہے، اور اتنی موٹی موٹی لائنیں اس کے اوپر ہوتی ہیں تاکہ کمزور نظر والے اس کو آسانی سے پڑھ سکیں. وہ ایک آنکھ سے جب تک نظر آتا رہا وہ تلاوت کرتے رہے، اور کبھی اپنے لیے یقین جانے میں نے ان کو اپنے لیے شفا مانگتے نہیں دیکھا. بس ہر وقت ان کی زبان پہ یہ ہوتا تھا کہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. حتیٰ کہ جب وہ دوسری آنکھ بھی بند ہو گئی نا، اس دن تقریباً جمعے کا دن تھا، تو میں نے شام کے وقت اپنے والد کو روتے ہوئے دیکھا. اس وقت وہ یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ اس ایک آنکھ سے ہلکا ہلکا تیرا قرآن نظر آ رہا تھا، تو جانتا ہے میں حافظ تو ہوں نہیں، میں قاری تو ہوں نہیں کہ اس کو زبانی پڑھوں گا، بس ایک آنکھ سے ہلکا سا نظر آتا تھا، اب وہ بھی بند ہو گئی ہے. اگر تو اس حال میں راضی ہے تو میں اس حال میں راضی ہوں. وہ آنکھ بھی بند ہو گئی. اب دونوں آنکھوں سے دکھنا بند ہو گیا، اور یہ دانہ اتنا بڑا نکلا کہ یہ پورے دونوں آنکھوں پہ اور یہ پیشانی پہ اور چہرے پہ یوں آ گیا، حتیٰ کہ یہ منہ بھی بند ہو گیا. ایک سائڈ سے ہلکا سا منہ کھلا رہ گیا. چمچ کے ذریعے کوئی لیکوڈ، کوئی نرم چیز بنا کر ان کے منہ میں ڈالتے تھے اور وہ اس سے اپنا گزارا کرتے تھے. لیکن کبھی ان کو چیختے ہوئے چلاتے ہوئے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، کبھی نہیں دیکھا. آپ جائیے ہماری قوم برادری میں جا کر پوچھیے، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ عبدالحق نے بیماری میں چیخ و پکار کی ہو. صبر و تحمل، یہ تو ایک عام انسان ہے، عام انسان. اور وہ تو بھلا پیغمبر ہے. ایوب علیہ السلام، جب ایک عام انسان کی یہ حالت ہو جس کا ایمان اللہ پر مضبوط ہو، تو بھلا پیغمبر کیسے واویلا چیخ و پکار کر سکتا ہے. یاد رکھیے، مصیبت کے اوپر صبر کرنا انسان کو بڑی بلندیوں سے نوازتا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں آخری جملے ان کے، کہ میں حافظ تو ہوں نہیں کہ میں تیرا کلام حفظ ہو مجھے اور میں اس کو پڑھتا رہوں. میرے بھائی پھر اس کو والد صاحب کو قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سناتے، کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے ناظرہ. لیکن وہ الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اتنے قبول کیے کہ آج میرے والد صاحب کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد میں کم از کم 25 قرآن کے حافظ اور قاری ہیں، کم از کم، جس میں ہماری کچھ بھتیجیاں یعنی بیٹیاں بھی شامل ہیں. 25 کم از کم قرآن کے حافظ اور قاری کچھ بن رہے ہیں. اور تقریباً میں اگلے دن لسٹ بنا رہا تھا، گن رہا تھا، 18 کے قریب تو قاری اور حافظ ہیں، اور میں گنہگار بھی ان میں شامل ہوں. 4 ہم بھائی، پھر باقی سارے ہمارے بھتیجے بھتیجیاں. کوئی عالم ہے، کوئی مفتی بن رہا ہے، کسی نے قرات کر لی ہے، کوئی حفظ کر رہا ہے، کسی نے مکمل کر لیا ہے، کوئی مکمل کرنے والا ہے. یہ ان الفاظ کی برکت تھی کہ میں حافظ تو ہوں نہیں کہ تیرے کلام کو حفظ کر سکوں، اگر تو اس حال میں مجھ سے راضی ہے تو میں اس حال میں تجھ سے راضی ہوں. مصیبت پر صبر کرنا انسان کو بڑی عظمتیں عطا فرماتا ہے، بڑی رفعتیں بلندیاں عطا فرماتا ہے، یقین جانیں. اور ہماری دیکھا دیکھی میں ہمارے خاندان میں اس وقت 100 سے زیادہ، ہمارے خاندان یعنی رشتہ داروں میں، برادری میں 100 سے زیادہ عالم، فاضل، قاری، حافظ موجود ہیں. یہ ہمارے بعد سن 2002 میں نے حفظ مکمل کیا. قاری صاحب نے بھی، مجھ سے ایک بڑے بھائی ہیں انہوں نے بھی، ہم تینوں نے ایک ہی سال میں قرآن کریم حفظ مکمل کیا سن 2002 میں. 2 کا بالکل آغاز تھا. 2002 سے لے کے 25 تک کم از کم ہماری اپنے خاندان اور رشتہ داروں میں ملا کر 120 کے قریب حافظ، عالم، قاری موجود ہیں. اللہ یوں بلندیاں عطا فرماتا ہے. مصیبت کے اوپر صبر کرنا، نماز نہ چھوڑنا کسی حال میں بھی، کسی حال میں نماز نہ چھوٹے. اور ہماری تو فرض نہیں ادا ہوتی نا، میں نے شروع میں عرض کی ہے کہ ہم تو فرض نہیں پڑھتے. اور یہاں کیا کمال ہے کہ نوافل کا کثرت کے ساتھ اہتمام ہو. اللہ فرما رہا ہے اللہ سے مدد طلب کرو، کس میں؟ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. خدمت اتنی کہ رات ساری گزر جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ مبارک پر کہ کب آپ اٹھیں، کب آپ کو پانی کی حاجت ہو، کب آپ کو کسی شے کی ضرورت ہو تو میں آپ کے دروازے پر موجود ہوں.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دن اسے نوٹ کیا، آپ کو اس پر پیار آیا، آپ کو ہر صحابی سے محبت تھی۔ فرمانے لگے ربیہ مانگو، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوں سمجھ لیں کہ دریائے رحمت جوش میں تھا اور حکم دیا جا رہا ہے مانگو کیا چاہتے ہو۔ جب انہوں نے سنا کہ میرے لیے اتنی شفقت ہو رہی ہے تو کہنے لگے مجھے پھر تھوڑی سی مہلت دیجئے، میں سوچ لوں کہ مجھے کیا مانگنا ہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، سوچ رہے ہیں کہ میں کون سا سوال کروں۔ کہا کس نے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مانگو کیا چاہتے ہو؟ بھلا مانگو تو کیا مانگوں؟ 3 دن کے بعد جواب دیا کہ آپ نے کہا تھا مانگو، کیا اب بھی وہ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آفر باقی ہے؟ ہمارے یہاں آفر سمجھ لینا، کسی کو آفر دی جائے کہ بھائی تیرے لیے یہ چوائس ہے، مانگ کیا چاہتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہنے لگے حضور مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کیا مانگتا؟ بتائیے بل۔ اس لیے اللہ نے ہمیں اس دور میں رکھا ہی نہیں ہے، ہماری کرتوتوں اور حرکتوں کو وہ جانتا تھا، ان کو ان کے ساتھ رکھا جو ان کے ساتھ رہنے کے قابل تھے۔ فرمایا حضور مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، پڑوس چاہیے، یعنی میں یہاں بھی آپ کا خادم ہوں، وہاں بھی آپ کا خادم بننا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں جنت میں میرا پڑوس ملے گا، لیکن شرط ہے تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی۔ کیا مدد؟ فرمایا کثرت کے ساتھ تم نوافل ادا کرنا، کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرو گے تو میں ضمانت دیتا ہوں اللہ جنت میں تمہیں میرا پڑوسی بنا دے گا۔ بتائیے ہمیں حضور کا پڑوس چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو پھر کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا ہوگا۔ فرض سے تو بھاگ جاتے ہیں، نوافل پڑھیں گے؟ کیا خیال؟ فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے ہم اٹھتے نہیں، ظہر ہو رہی ہوتی ہے ہم کھیل میں مشغول ہوتے ہیں، عصر ہو رہی ہوتی ہے کام میں مشغول ہوتی ہیں، مغرب کی عشاء کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، 5 وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہوتا ہے، 5 وقت، اور ہم اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں اور جنت میں حضور کا پڑوس بھی چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، کتنی بڑی بدقسمتی بد نصیبی ہے ہماری کہ 5 وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، ہر مسجد سے، ہر مسجد سے۔ داؤد گوڑ میں آپ مسجدیں گی نا، کم از کم 10 مسجدیں ہیں، 84.32 ایکڑ جگہ ہے داؤد گوڑ کی، 84.32 ایکڑ۔ اس 84.32 ایکڑ جگہ کے اندر کم از کم 10 مساجد ہیں۔ کتنی؟ 10۔ اور 10 کی 10 مساجد سے اذان آ رہی ہوتی ہے، آواز آ رہی ہوتی ہے، ہم کب مسجد میں جاتے ہیں یہ بتا دیجیے۔ جنت میں حضور کا پڑوس بھی چاہیے، مصیبتوں کے اوپر ہمیں اجر بھی چاہیے، مال کے اندر فراوانی بھی چاہیے، اولاد بھی ہماری فرما بردار ہو، مال کے اندر بھی فراوانی ہو، گھر کے اندر بھی خوشحالی ہو۔ اللہ کا شکر ہے مسجد میں ہم نماز پڑھنے نہیں جائیں گے، کیا خیال؟ اللہ ہمارا محتاج ہے؟ بھلا اس کو ہماری ضرورت ہے؟ ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس کے فضل کی، اس کی رحمت کی، اس کی عنایت کی ہمیں ضرورت ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ تو ایمان والا کہا کس کو؟ جس کو اللہ نے پسند کیا۔ اے ایمان والو جب کبھی تمہیں تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، 2 کام کرنا، صبر کرنا اس تکلیف کے اوپر، اور نماز کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا۔ اللہ آزمائے گا تمہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی مال کے اندر نقصان دے کر آزمائے گا، کاروبار اچھا خاصا چل رہا ہوگا، اچانک اس میں نقصان آ جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ کبھی اللہ اولاد میں سے کسی کو فوت کر دے گا۔ اولاد انسان کو ساری ہی پیاری ہوتی ہے، مگر بعض دفعہ ساری اولاد میں کوئی ایک خاص ہوتا ہے جس سے والدین بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ خاندان میں کوئی ایسا عزیز ہوتا ہے جسے ہر شخص چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جانوں کے اندر نقصان دے سکتا ہے، تمہارا کوئی عزیز، تمہارا کوئی پیارا، اسے اللہ دنیا سے اٹھا لے گا، حالانکہ جانا تو سب نے۔ کاروبار میں نقصان، فصل تمہاری تیار ہو، باغات تیار ہوں، اس میں اللہ نقصان دے سکتا ہے۔ جیسے ابھی آپ دیکھیں پورے پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، دھان کی، چاول کی فصل تیار تھی تقریباً علاقوں میں، وہ جو ہائیبریڈ
کوالٹی چاول کی آ رہی ہے، وہ 90 دن کے اندر تیار ہو جاتی ہے۔ کتنے دن میں؟ 90 دن میں، 90 دن کے اندر وہ تیار ہوتی ہے۔ میں 3 اگست کو اپنے گھر سے ملتان کی طرف جب میں سفر پہ تھا، کئی جگہوں پر ہم نے وہ فصل بالکل تیار دیکھی، کئی جگہوں پر فصل جو 8-10 دن کے انتظار میں تھی، اور سیلاب آیا، آپ دیکھیں سب تباہ ہو گیا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ فرماتا ہے کہ مال کے اندر نقصان دے کر بھی ہم آزمائیں گے۔ باغ، اس سے پہلے آپ دیکھیں جو باغوں کا سیزن تھا، فروٹ کا سیزن تھا، اس وقت کتنی اندھیریاں چلیں، بارشیں آئیں، اللہ نے نقصان پہنچایا۔ دیکھنا چاہتا ہے، ٹٹولنا چاہتا ہے کہ یہ ابھی بھی اس کا تعلق میرے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ نہیں، اور جس شخص کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جڑا ہوا ہے، یقین جانے سب کچھ تباہ ہو جانے کے بعد بھی اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہوگا، میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں۔ ورنہ تو آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، ہر طرف چیخ و پکار ہے، تباہ ہو گئے، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہماری فصلیں برباد ہو گئیں، جو تھوڑی بہت گندم جمع کی ہوئی تھی پانی بہا کر لے گیا، مکان ٹوٹ گئے، گھر ختم ہو گئے، جانور مر گئے۔ ہر زبان پر یہ جملہ ہے، کسی کی زبان پر سوائے ان کے جن پر اللہ کی رحمت ہو، کسی کی زبان پر آپ یہ جملہ نہیں سنیں گے جی ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے، جس پر بیتتی ہے اسے پتہ ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، جب مصیبت پہنچے، تکلیف پہنچے، اسی وقت صبر کرنا، یہ اصل صبر ہے۔ اس وقت چیخ و پکار کرنا، دھاڑے مار مار کے رونا، نوحے کرنا، شکوے شکایات کرنا، اور بعد میں کہنا جب کچھ بھی نہ بنے پھر کہنا جی بس جو اللہ کی مرضی ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے گزرے، قبرستان کا راستہ تھا، صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ گزرے، آپ نے دیکھا ایک عورت ہے، وہ ایک قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہے، زور زور سے چیخ و پکار کر رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاس سے گزرے اور آپ نے اسے فرمایا کہ اتق اللہ واصبری، اے اللہ کی بندی اللہ سے ڈرو۔ وہ کیا کر رہی تھی جس کے لیے ڈرنے کا حکم دیا؟ چیخ و پکار کر رہی تھی، داڑے مار مار کے رو رہی تھی، نوحے کر رہی تھی۔ فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے کہ مصیبت کے اوپر دھاڑے مار مار کے، چیخے مار مار کے رونا، منہ پھاڑ کے رونا اللہ کو پسند نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی روئے ہیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم 18 ماہ کے ہیں، 1.5 سال کے، سب سے لاڈلے، سب سے پیارے بچے بیماری کی حالت میں ہیں، اور آپ نے اپنے ہاتھوں مبارک میں ان کو اٹھایا ہوا ہے، اور اسی حالت میں بچے نے جان آفری کے سپرد کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ہیں، اور فرما رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر کبیرہ، ما نقول الا ما یرضی ربنا انا بفراقک لمحزونون۔ اے ابراہیم، اے میرے بیٹے، تیرے جانے نے ہمیں بڑا غمزدہ کر دیا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ پیغمبر رسول خدا، رسول امین، شفیع المذنبین فرما رہے ہیں اے ابراہیم، تیرے جانے نے ہمیں بڑا غمزدہ کر دیا ہے۔ ما نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن میرے بیٹے میری زبان سے صرف وہی نکلے گا جس سے میرا رب راضی ہو۔ اور آنکھوں سے آنسو ایسے لہریں بن کے جا رہی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت دیکھی تو کہنے لگے تب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ آنسو تو اللہ کی رحمت ہے، مصیبت پر آنسو کا آنا اللہ کی طرف سے رحمت ہے، لیکن زبان سے ہم کوئی ایسا جملہ نہیں نکالیں گے جس سے ہمارا رب راضی نہ ہو۔ تو سمجھ میں آتی ہے کہ رونا ہے تو دھاڑیں نہیں مارنی، چیخ و پکار نہیں کرنا، واویلا نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ نہ کرے کوئی تھوڑی بہت مصیبت کسی انسان کے اوپر آ جائے تو ہم سینے پیٹ رہے ہوتے ہیں، بال نوچ رہے ہوتے ہیں، منہ پہ تماچے مار رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب جملے ہماری زبانوں سے نکل رہے ہوتے ہیں۔
بعض دفعہ یوں جملے ہماری زبان سے نکلتے ہیں کہ اس مصیبت نے ہمارے گھروں کو دیکھا ہوا ہے، یہ موت کا فرشتہ، اسے اور کوئی گھر نظر نہیں آتا، ہمارا گھر نظر آتا ہے۔ یہ کفریہ جملے ہیں، انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹے موٹے جملے نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ہم اپنی زبان سے وہی جملہ نکالیں گے جس سے وہ راضی ہو۔ اور اسی دن ایسا ہوا کہ سورج کو گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے بات مشہور کر دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا فوت ہوا ہے، تو اس وجہ سے سورج بھی غمگین ہو گیا ہے، اس کو گرہن لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش نہیں رہے، فرمایا فوراً، لوگوں، یہ سورج اور چاند کا گرہن لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا کسی کی زندگی اور موت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فوراً لوگوں کے اس جملے کی نفی فرما دی جو کہہ رہے تھے سورج کیا ہو گیا، مغموم ہو گیا، غمزدہ ہو گیا ابراہیم کی وفات پر۔ فرمایا اس کا کسی کی زندگی اور موت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو یہاں آیا ہے اس نے جانا ہے، اس کے آنے یا جانے سے سورج یا چاند کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے ہاں تو ایک جملہ یہ بھی مشہور ہے نا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان نہیں دی تھی تو سورج نہیں نکلا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز رہ گئی تھی تو تب تک سورج غروب نہیں ہوا جب تک حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ یہ جملے مشہور ہیں کہ نہیں؟ سورج اور چاند اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، ان کا کسی کے مرنے کے ساتھ، کسی کے پیدا ہونے کے ساتھ، کسی کے سو جانے کے ساتھ، کسی کی نماز لیٹ ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ صرف دنیا کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کی حالت میں ہیں، واپسی پر سفر میں آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ رات کافی ہو گئی تھی، فرمایا ہم سو رہے ہیں، کون ہے جو رات کو جاگے گا؟ میں اس بات کی دلیل دے رہا ہوں کہ فجر نہیں ہوئی تھی، حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی، تو اب دیکھیے گا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ فرمایا کون ہے جو رات کو جاگے گا تاکہ صبح ہمیں نماز کے لیے بیدار کر سکے، سب تھکے ہوئے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں نے ویسے فجر کی اذان دینی ہے، آپ لوگ آرام کیجئے میں جاگتا ہوں۔ سارے آرام کرنے لگ گئے، سو گئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ دیر جاگتے رہے، صاحب وہ بھی انسان ہے، انہیں بھی تھکاوٹ ہوئی ہے، ٹھنڈی ہوا چلی، وہ بھی سو گئے۔ اب سارے سوئے، اتنے سوئے، فجر بھی ہو گئی، سورج بھی نکل آیا۔ سورج کی روشنی جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑی، اس کی تپش محسوس ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک سب سے پہلے کھلی۔ آپ نے دیکھا سورج نکل چکا ہے۔ فرمایا بلال کہاں ہے؟ بلال کیا ہوا؟ تم نے کہا تھا میں جاگوں گا، اللہ کے بندے تو بھی سو گیا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو اپنے غلبے میں لے لیا مجھ پر بھی غالب آ گئی۔ کیا؟ نیند۔ جس نے آپ کو اپنے غلبے میں لے لیا مجھ پر بھی غالب آ گئی، میں بھی سو گیا۔ سورج نکل آیا ہے، بلال نے اذان نہیں دی ہے، سورج نکل آیا ہے۔ ہمارے ہاں قصہ کو مشہور کرتے ہیں، یہ کام نہیں ہوا تو سورج رک گیا، وہ فلاں شخص جو سورج کو ہاتھ اشارہ کرتا تھا وقت تھم جاتا تھا، سورج تھم جاتا تھا، چاند رک جاتا تھا، یوں ہو جاتا تھا، وہ ہو جاتا تھا، سوائے قصے گو کے کچھ بھی نہیں۔ عقل شعور رکھیے، اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے، بھوسا نہیں بھرا ہوا ہے اس میں۔ اچھا آپ نے یہاں بھی نماز نہیں پڑھی، فرمایا اٹھو چلو یہاں سے، یہاں شیاطین کا غلبہ زیادہ ہے، نحوست زیادہ ہے، اٹھو یہاں سے چلو۔ آگے چلے، آگے چل کر حضرت بلال کو حکم دیا اذان دیجیے۔ کبھی آپ نے فجر کی اذان بھی سورج نکلنے کے بعد سنی ہے؟ بتائیے، بلال فجر کی اذان دے رہے ہیں، سورج نکلا ہوا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، اور بلال کیا دے رہے ہیں؟ فجر کی اذان۔ ہمارے یہاں اگر کبھی کبھار مسجد میں اذان لیٹ ہو جائے نا تو ہم پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ مولوی سو گیا ہوگا، مولوی سو گیا ہوگا۔ مولوی سو گیا ہے تو تم کون سا جاگ رہے تھے؟ تم جا کر اذان دے دیتے فجر کی، مسجد کا دروازہ کھٹکا دیتے، مولوی صاحب اٹھو اذان دو۔ نہیں، ہم جا کر جملہ کستے ہیں امام مسجد پر، مولوی پر۔ سو گئے تھے، تمہاری ذمہ داری ہے اذان دینے کی، تم نے اذان دینی تھی، ہماری نماز لیٹ ہو گئی، اتنے نواب کے بچے تمہاری اذان نماز لیٹ ہو گئی ہے، آج تم اٹھ کر مسجد میں آئے ہو تو تمہاری نماز لیٹ ہو گئی ہے۔ پورا ہفتہ نماز مسجد کے قریب نہیں آتے، ظہر عصر مغرب شام ہے، تب نمازیں کہاں ہوتی ہیں؟
اللہ کے لیے اپنے اندر تھوڑا سا عقل شعور پیدا کیجیے، میں بھی اور آپ بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا، وہ رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وصبری، جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے اس پر صبر کرو۔ وہ کہنے لگی آپ جائیے، آپ پر وہ مصیبت نہیں آئی جو مجھ پر آئی ہے، اگر آپ پر آئی ہوتی میں آپ سے پوچھتی آپ کیسے صبر کرتے ہیں۔ یہ بڑے سخت جملے تھے، مگر اس عورت کو معلوم نہیں تھا یہ جملے کس کو کہہ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے گئے، اس کو کسی نے بتایا تم جانتی ہو تم نے یہ جملے کس کو کہے ہیں؟ کہنے لگی میں تو نہیں جانتی، میں تو اپنے غم کے اندر تھی۔ کہا گیا اللہ کی بندی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو تم نے یہ جملے کہے۔ اس کا رونا ایک دم چپ ہو گیا، خاموش ہو گئی، جسم پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا، خوف طاری ہو گیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی زبان استعمال کی۔ فوراً دوڑی، پھر وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہے، میں دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ مبارک پر گئی، میں نے وہاں پر کوئی دربان نہیں پایا۔ ہمارے ہاں تو جس کو تھوڑی سی شہرت مل جائے تو 10 گارڈ اس کے دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ کائنات کے امام ہے جس کے دروازے پر کوئی دربان کوئی چوکیدار نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ مبارک پہ پہنچی، میں نے وہاں کوئی دربان نہیں دیکھا۔ دستک دی، اجازت ملی، اندر چلی گئی اور میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا، میں اپنے غم کے اندر مجبور تھی، مصروف تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب اپنے شوہر کی وفات پر صبر کرتی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی صبر تو وہ ہوتا جب تم وفات کے فوراً بعد کرتی، یعنی اب تو تم نے اپنا رونا دھونا مکمل کر لیا ہے، اب تمہارے پاس کچھ نہیں بچا سوائے صبر کے، اب کوئی چارہ نہیں ہے سوائے صبر کے، کیونکہ مرنے والا تو واپس نہیں آ سکتا نا، کیا آ سکتا ہے؟ کسی شکل میں آ سکتا ہے واپس؟ نہیں آ سکتا، تو اب صبر کے علاوہ کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر وہ ہے کہ جو تکلیف کے ملتے ہی انسان کر لے۔ تکلیف آئی، چیخو پکار کیا، واہ ویلا کیا، اس کے سامنے گلا کیا، اس کے سامنے شکوہ کیا، اس کے سامنے اپنی مجبوریوں کا ظاہر کرنا شروع کر دیا، فلاں کے سامنے اللہ کا شکوہ کر دیا، فلاں۔ جب اللہ کی مخلوق کے سامنے میں اللہ کا شکوہ کرنا شروع کروں گا، یہ اللہ کا شکوہ نہیں ہے کہ یار بیماریاں میرے گھر کو چھوڑ ہی نہیں رہی، غربت میرے گھر کو نہیں چھوڑ رہی، ہر طرف سے بیماریوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، آئے دن ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی بیمار پڑا ہوا ہے۔ یہ بیماریاں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو یہ شکوہ کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کا۔ جب ہم اپنے جیسے لوگوں کے سامنے، اللہ کی مخلوق کے سامنے اللہ کا شکوہ کرنا شروع کریں گے، کیا خیال ہے وہ ہم سے راضی ہوگا؟ نہیں۔ تکلیف آئے فوراً اسی سے مدد مانگی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے لوگوں میں جب بھی بیمار ہوتا ہوں میرا رب مجھے شفا عطا فرماتا ہے، کسی اور نے مجھے شفا نہیں دینی۔ مصیبت پر صبر کرنا اور اللہ کی جب نعمت کو میسر آ جائے کسی بھی شکل میں اس پر شکر ادا کرنا، یہ انسان کو بلندیوں میں لے جاتا ہے۔ جو انسان مصیبتوں پر واویلا کرے، چیخو پکار کرے اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے فخر محسوس کرنے لگے تو یہ تباہی اور بربادی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو شکر ادا کرنے والا بنائے، صبر کرنے والا بنائے۔ مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں یہ اللہ کی طرف سے آئیں گی، آتی رہیں گی، یہ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ان پر صبر کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اور مدد کس حساب سے؟ سب سے پہلے نماز ادا کرنی ہے، نفلی نماز، فرض علیحدہ ہیں، اور ہم تو اللہ کا شکر ہے فرض نہیں پڑھتے۔ مولوی جانے، مسجد جانے، دو نمازی جانے، ہمارا کیا تعلق؟ جب ہماری یہ حالت ہوگی اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ پھر یہ جو مصیبتیں مہنگائی کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں، دہشت کی شکل میں، چوری ڈکیتی کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، مختلف بیماریوں کی شکل میں یہ آئیں گی پھر کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ ہمیں اپنی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی پرواہ نہیں ہے۔ جب ہمیں اپنی فکر نہیں ہے تو اس کو بھی ہماری فکر نہیں ہے۔ جب ہمیں اپنی فکر ہوگی ہم سب 5 وقتہ نمازی بھی ہوں گے، ہمارے گھر کے افراد بھی نمازی ہوں گے، ہمارے بچیاں، ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے محلے والے، ہمارے پڑوس والے، سب کو ایک دوسرے کی فکر ہوگی، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہوگی۔ نہیں تو جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلے گا، اور آنے والے حالات اس سے مزید بد سے بدتر ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، یہ مولوی کی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ آنے والے حالات اور مشکلات
بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ انسان ایک تکلیف اور مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہوگا، اللہ اسے کسی اور مصیبت میں ڈال دے گا۔ وہ اس سے بچنے کی دعا کر رہا ہوگا، اللہ کسی اور مصیبت میں ڈال دے گا۔ فرمایا فتنے، پریشانیاں، آزمائشیں ایسے آئیں گی جیسے سمندر کے اندر تم لہریں دیکھتے ہو۔ کوئی بندہ سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہو، وہ دیکھے ایک لہر آ رہی ہے، اگلی اس سے بڑی ہوتی ہے، اگلی لہر اس سے بڑی ہوتی ہے۔ فرمایا جس طرح سمندر میں تہ در تہ لہریں آ رہی ہوتی ہیں، قیامت کے نزدیک فتنے اور آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں سمندر کی لہروں کی طرح آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، آپ کو بھی، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو اللہ تعالیٰ نمازی بنا دے، ہمارے گھروں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے چھوٹے بڑوں کو، تمام مسلمانوں کو، اور اللہ تعالیٰ مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے والا، نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔